مہر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو، کہ جو شرائط ہے تمہارے، وہ شرائط میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے شرط جسے تم پورا کرو وہ یہ کہ تم اس شرط کو پورا کرو جس کے ذریعے تم عصمت کے مالک بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ باندھا کرو، اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف اور عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی متقیانہ فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں، جس چیز سے روک رہے ہیں، وہ یہ کہ لوگ خاندانی شرافت کے غرور کی وجہ سے بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے ہیں، اور بھاری بھاری مہر مقرر تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ شخص جس پر مہر مقرر کیا جا رہا ہے وہ مہر اس کے ادا کرنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے بعض دفعہ، تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں پھانس بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان خاندانوں اور بستیوں کو اس طرح شیخی کرنے سے روک رہے ہیں اور سادگی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش فرما رہے ہیں۔ ایک اوقیہ 10.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا اس سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھا۔ یہ عملی نمونہ ہے امت کے لیے۔ رہا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر جو اس سے بہت زیادہ تھا، تو یہ مہر حبش کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کیا تھا اور اسی نے ادا کیا تھا، نکاح غائبانہ ہوا تھا۔ عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصداق ایسر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو، بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو، یعنی بھاری مہر خاندانوں میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ بیوی رہنا نہیں چاہتی، شوہر رکھنا نہیں چاہتا، لیکن طلاق نہیں دیتے، اس لیے کہ پھر مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور جس کا ادا کرنا ان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھر میں ایک ہی ساتھ گھٹ گھٹ کے رہتے ہیں اور گھر جو ہے دونوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جو حدیث ہے سے معلوم ہوا کہ جو ولیمہ کے تعلق سے، کہ ولیمہ سنت ہے، اور جس ولیمے میں مالداروں کو ہی بلایا جائے اور سوسائٹی کے غربا کو، غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو نہ بلایا جائے، وہ ولیمہ برا ولیمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت کو بلا کسی معقول عذر کے رد کر دینا سنت کے خلاف ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو یا معقول عذر نہ ہو تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت طعام الفاسقین۔ عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔
فرمایا کہ فاسق جو لوگ ہیں ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے. فاسق ان لوگوں کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پوری ڈھٹائی سے توڑتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں، حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے. تو ایسے شخص کی دعوت میں نہ جانا چاہیے جو شخص دین کی بے عزتی کرتا ہے. اہل دین اس کو عزت بخشنے کیسے جا سکتے ہیں؟ دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے دوست کا کوئی دشمن ہے تو وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ اس کی دعوت کو خیر خواہانہ انداز اور مومنانہ زبان میں رد کر دے، حکمت کے ساتھ ٹال دے اس کو. تو یہ دونوں چیزیں آج مہر کے تعلق سے بتائی گئی، پہلی چیز، اور دوسرا ولیمے کے تعلق سے کہ ہمیں مہر کیسے طے کرنا چاہیے اور ولیمے کی دعوت کیسے کرنی چاہیے اور کن کن کو بلانا چاہیے. اس تعلق سے اگر ولیمے کے تعلق سے یا مہر کے تعلق سے اگر ہم صرف اس چیز کو سوچیں کہ بھئی نہیں مہر جو ہے وہ اتنا طے کر دو کہ ایک بڑی رقم ہو، ہماری واہواہی ہو جائے، تو یہ تو سنت کے خلاف ہے. اسی طرح سے ولیمے کا ہے. اس لیے دونوں کام سنت کے موافق کریں، مخالف نہیں. سنت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا اس طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اور اگر نہیں اس طریقے کو ہم چھوڑیں گے تو پھر ناکام ہی رہیں گے.